بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وے آفیشیل میں خوش آمدید۔ رمضان ماہ قرآن میں آج ہم بات کریں گے کہ صاحب قرآن کو کیا کچھ کرنا چاہیے۔ قرآن کی طلب خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے اپنے نفس کو رات کو بھی اور دن کو بھی قرآن پڑھنے پر لگائے، خواہ یہ نمازوں میں پڑھا جائے یا دوسرے اوقات میں، تاکہ قرآن اسے بھول نہ جائے۔ نیز اسے اللہ کی حمد کرنے والا، اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، اسے یاد رکھنے والا، اس پر توکل کرنے والا، اسی سے مدد چاہنے والا، اس کی طرف راغب، اسی کو تھامنے والا، موت کو یاد کرنے والا اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسے اپنے گناہوں سے ڈرنے والا، اپنے پروردگار کی معافی کا امیدوار، اپنے نفس کی رہائی اور جان کی نجات میں کوشاں، اور جس قدر ہو سکے اپنی روح کو دنیا کے جنجالوں سے نجات دلانا، اور جہاں تک ہو سکے اس میں اپنے آپ کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ نیز اس کے اہم امور یہ ہونا چاہیے اپنے دین میں مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن سے منع کیا ہے ان کا ہر وقت خیال رکھے۔ فقراء کی تواضع کرے، تکبر اور خود پسندی سے اجتناب کرے، جھگڑا کرنا اور ریا چھوڑ دے، نرمی اور ادب اختیار کرے۔ نیز اسے ایسا ہونا چاہیے جس کے شر سے لوگ امن میں رہیں اور اس سے بھلائی کی توقع رکھیں اور اس کے نقصان سے محفوظ رہیں، اور ایسے شخص کو دوست بنائے جو بھلائی پر اس سے تعاون کرے اور سچائی اور مکارم اخلاق کی راہ دکھائے، اسے زینت دے، عیب نہ لگائے۔ نیز اسے چاہیے کہ قرآن کے حکام سیکھے تو اس سے اللہ کی مراد کو جو کچھ اس پر فرض کیا گیا ہے اسے سمجھے۔ اس طرح وہ اپنے پڑھے ہوئے سے فائدہ اٹھا سکے گا اور اس پہ عمل کر سکے گا۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ جو اس نے پڑھا ہے اس کا مطلب اس سے پوچھا جائے اور وہ جانتا نہ ہو۔ ایسے شخص کی مثال تو یہی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک گدھا ہے جس نے دینی کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد وہ ان سنتوں میں نظر کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس طرح طالب اللہ عز و جل کی اس مراد کو پالے گا جو اس کی کتاب میں ہے۔ وہ قرآن کے احکام کو اس پر کھول دے گی، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچوں نمازوں کی، ان کے اوقات، رکوع، سجود اور باقی سب احکام کی وضاحت فرمائی، اور جیسے آپ نے زکوٰۃ کے مقدار، اس کے وقت اور ان اموال کی وضاحت فرمائی جن میں زکوٰۃ فرض ہے۔ نیز جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے دوران مناسک حج کی یہ کہہ کر وضاحت فرمائی، اپنے حج کے ارکان مجھ سے سیکھو۔ نیز فرمایا، نماز اس طرح ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتا دیکھتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر وضاحت کریں کہ ان پر کیا چیز اتاری گئی ہے۔ اور فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، قرآن سیکھو تاں کہ آپ کو اس کے اعراب، محکم آیات، متشابہ اور اس کے ناسخ اور منسوخ کا علم ہو جائے۔ جب قرآن کے قاری کو یہ مراتب حاصل ہو جائیں تو وہ اس کا ماہر ہو گیا، اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ وہ اس معاملہ میں نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے۔ لہٰذا حامل قرآن اور طالب قرآن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے۔ ابو عمر کہتے ہیں، حاملین قرآن وہ لوگ ہیں جو قرآن کے احکام اور اس کے حلال اور حرام کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کے 10 آیات سیکھ لیتے تو اس وقت تک آگے نہ بڑھتے جب تک اس کے معنی، اس کے حلال اور حرام، اس کے امر اور نہی کو نہ سیکھ لیتے، پھر اس پر عمل بھی کر لیتے۔ اور قرآن کے قاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تعظیم اور اس کا احترام کریں۔ قرآن کا احترام یہ ہے کہ باوضو ہو کر ہی اسے ہاتھ لگائے، مسواک کر کے اپنے منہ کو پاک اور صاف بنا لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ قرأت کے وقت قبلہ رخ بیٹھیے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریے، اور جب قرأت شروع کرے تو بلا ضرورت لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ ہو کر قطع نہ کرے۔ قرأت محبت سے اور ٹھہر ٹھہر کر کریں اور اپنے ذہن اور فہم کو اس میں مصروف رکھے تاکہ جو اسے خطاب ہو رہا ہے اسے سمجھ سکے۔ وعدہ والی ہر آیت پر ٹھہر جائے، اللہ کی طرف رغبت کرے اور اس سے اس کا فضل طلب کرے، اور جب کوئی وعید کی آیت آئے تو اس سے اللہ سے پناہ مانگے، اس کی مثال پر ٹھہرے تو عبرت حاصل کرے، ہر حرف کی ادائیگی کا پورا حق ادا کرے تاکہ الفاظ پوری طرح واضح ہو جائیں، کیونکہ اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن کے احترام کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسے گانے کی طرز پر نہ پڑھے
قرآن کے احترام کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسے گانے کی طرز پر نہ پڑھے جیسا کہ اہل فسق توڑتے موڑتے ہیں، نہ نصارہ کی طرح ترجیح کرے اور نہ ہی رہبانیت والوں جیسا نوحہ کرے۔ یہ سارے کام ٹیڑھے ہیں۔ وہ کئی قرآن پڑھنے والے ایک دوسرے کے پاس بلند آواز سے نہ پڑھیں اور نہ ہی قرآن میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں اور قرآن کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ اور قرآن کے احترام کا ایک پہلو یہ ہے کہ محض اپنی رائے سے اس کی تفسیر نہ کرے، کیونکہ یہ جائز نہیں اور اس پر سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے، قرآن اس کی سفارش کرے گا اور یہ سفارش قبول کی جائے گی، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں اس پر کوئی سختی ہوگی۔ چنانچہ فرمایا، تو جو شخص میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ گمراہ نہ ہوگا اور نہ سختی میں پڑے گا۔ لیکن جب کوئی مسلمان قرآن کی قرأت میں، اس کو سمجھنے میں یا اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کرے گا تو گویا اس نے قرآن چھوڑ دیا، اور روز قیامت رسول کہے گا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ لہٰذا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے کلام کی ایسی قدر کریں جیسے اس کا حق ہے، اور اس طرح تعظیم کریں جو تعظیم کا حق ہے۔ ہم اس کے آیات میں غور اور فکر کریں اور اپنے ماضی، حال اور مستقبل میں اس سے نصیحت حاصل کریں تاکہ وہ ہمارے پروردگار کے حضور ہمارے لیے حجت بنے، نیز اس لیے کہ ہم دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی اس طرح تلاوت کریں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس میں سوچ بچار کریں تاکہ ہم بامراد ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں مداومت کرو کیونکہ وہ پتھر جیسے سخت دل والے کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا شاعر کہتا ہے، اگر تو ہدایت چاہتا ہے تو قرآن میں غور و فکر کر، کیونکہ علم قرآن میں غور و فکر کرنے ہی سے حاصل ہوگا، اور توفیق تو اللہ ہی سے ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔